الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج سے انشاءاللہ ہم سورۃ حج کا مطالعہ کریں گے۔ آج پہلی 7 آیات کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو قیامت کو جھٹلانے والوں کو اللہ خطاب فرماتا ہے اور انہیں جھنجھوڑتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈر کر اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے احکامات پر عمل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ بڑی عظیم چیز ہے۔ تم تو اس عذاب کی جلدی میں چاہ رہے ہو، تم اس کو معمولی جان رہے ہو، ہمارے نبی سے بار بار پوچھتے ہو کہ وہ عذاب کب آئے گا، حالانکہ وہ عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس کو طلب کیا جائے، اس کا تو خوف ہونا چاہیے۔ اس لیے اپنے رب سے ڈر جاؤ جو تمہارا پالنے والا ہے، ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، تم پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ اس مالک الملک کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ بے شک قیامت کی جو ہلچل ہے وہ ایسی چیز ہے جس سے پناہ پکڑی جاتی ہے۔ قیامت کی ہلچل چاہے وہ پہلا سور پھونکنے پر ہو، جب ہر کوئی اس سور کے پھونکنے پر مر جائے گا، یا دوسری بار جب سور پھونکا جائے، اس وقت بھی لوگ اپنے قبروں سے نکلیں گے اور اللہ کی طرف، ایسے میدان کی طرف دوڑیں گے، حشر کے میدان کی طرف، کہ انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں ہوگا۔ اور حدیث میں اس زلزلے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ زلزلے سے مراد وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کو کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جنتی اور جہنمیوں کو الگ کر دے۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے، اللہ کیا نسبت ہے؟ اللہ فرمائے گا 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ یہ سن کر پریشان ہو گئے، رنگ پھک ہو گیا، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، وہ ہم میں سے کون ایک خوش نسبت ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، 999 یاجوج ماجوج میں سے پورے کیے جائیں گے اور ایک تم میں سے ہوگا۔ گویا آپ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت ہوگا جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور یہ جس کا تذکرہ کیا کہ یہ بڑی سخت گھڑی ہوگی، وہ یقیناً بڑی سخت گھڑی ہوگی۔ یوم ترونہا، جس دن تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے اس سے جس کو دودھ پلا رہی تھی۔ دودھ پلاتے ہوئے ماں کو سب سے زیادہ عزیز بچہ ہوتا ہے، اور وہ گھڑی اتنی خوفناک ہوگی۔ اس کا تذکرہ اللہ نے جو کیا کہ اس وقت دودھ پلانے والی عورت بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والیوں کا حمل گر جائے گا، یعنی مقصود اس کی شدت کو بیان کرنا ہے۔ قیامت کے زلزلے کی شدت ایسی ہوگی کہ کسی کو کسی دوسرے کا ہوش نہیں رہے گا۔ عزیز ترین چیز بچہ جو ماں کے لیے عزیز ترین ہے، حاملہ عورت کے لیے حمل عزیز ترین ہے، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔
وَتَرَنَّاسِ اور تو لوگوں کو دیکھے گا سکارا کہ وہ نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُکارا حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ظاہراً تو ایسے ہوں گے جیسے مدہوش ہو رہے ہیں، نشہ پیا ہوا ہے، شراب پی ہوئی ہے، بھنگ پی ہوئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں پیا ہوگا، نشہ نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ وہ جو ان پر نشے والی کیفیت طاری ہوگی، اس کی وجہ اس عذاب کی شدت ہوگی۔ اس شدت کے اندر ایسا محسوس ہوگا جیسے یہ مدہوش ہو رہے ہیں نشے میں۔ تو اللہ نے قیامت کی زلزلے کا ذکر کر کے پھر اللہ سے ڈرنے کی بات کہی کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اور ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ۔ آگے اللہ نے توحید کی بات کی، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں مَن یُجَادِلُ فِی اللَّہِ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، بغیر علم بغیر علم کے۔ دیکھیے آخرت کے تذکرے کے فوراً بعد توحید کا تذکرہ، اس لیے فرمایا کہ توحید پر ایمان کے بغیر آخرت پر ایمان درست نہیں ہو سکتا۔ آخرت پر ایمان اگر کوئی شخص مانتا ہے کہ آخرت ہے اور پھر سمجھتا یہ ہے کہ وہاں کچھ ہمارے سفارشی ہوں گے، بس ہم ان کا نام لیتے ہیں، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان سے محبت کا اعلان کرتے ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے۔ جب وہ ہم بچا لیں گے تو پھر آخرت میں تو انصاف نہ ہوا، پھر تو آخرت برپا کرنے کا فائدہ ہی نہ ہوا کہ آدمی ایمان لائے بغیر صرف ان لوگوں کے سہارے پر جن کو وہ پکارتا ہے، جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان سہاروں پر وہ بھروسہ کرے اور وہ سہارے اس کے کام آ جائیں، تو پھر آخرت کس مقصد کے لیے؟ آخرت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں، یعنی مشرکین مکہ، جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے انہوں نے شریک بنائے ہوئے تھے، اور اللہ کے شریکوں کو سمجھتے یہ تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، اور وہ اللہ کے اور جنوں کے درمیان رشتہ داری سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہم جو جنات کو پکارتے ہیں، ہم جو لات اور منات اور عزا کو پکارتے ہیں، ہم جو فرشتوں کو پکارتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ ہمارے کام آئیں گے۔ اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی علم نہیں تھا، نہ کوئی عقل کے مطابق بات تھی، اور نہ کوئی ان کے پاس نقلی دلیل تھی، لیکن وہ اپنے ایک راستے پر چل رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے بیوقوف بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں، یعنی جب دلیل نہ ہو اور بندہ جھگڑے پر اتر آئے، اور وہ صرف قصے کہانیوں کے ذریعے کہ دیکھو جی ہمارا فلاں بندے کا کام اس طرح اس دربار پر ہو گیا، اس بت کے ذریعے ہو گیا، تو اس پر وہ جھگڑا کر کے شور کرے، اور وہ جو شیطان نے جو اس کو الہام کیا، گلی گلی اس کا ڈھنڈورا پیٹے، ڈھول بجا دے، اور سمجھے کہ میں جیت گیا۔ اور جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں تو وہ تالیاں بجا کر، شور مچا کر غالب ہونے کی کوشش کرے، تو ایسے بد نصیبوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ ان کے پاس زبان درازی کے سوا کوئی علم نہیں ہے، صرف زبانیں چلانا ان کو آتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے ہیں، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ اور پیروی کرتے ہیں ہر شیطان کی، مرید جو سرکش ہے، ان کا ساتھی شیطان ہے، ان کے اوپر جو الہام کرتا ہے، جو مختلف باتیں ان کے ذہنوں میں ڈالتا ہے، جو وسوسے ڈالتا ہے، جس کو یہ بیان کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان آ کر اللہ کے نبی سے جھگڑا کرتے ہیں،
یہ اصل میں شیطان سرکش شیطانوں کی پیروی کرتے ہیں. وہ سرکش شیطان چاہے جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، شیطان جنات وہ انسانوں کو یہ وحی کرتے ہیں، ان کے اندر الہام کرتے ہیں، ان کی باتیں سن کر وہ انسانوں کے شیاطین وہ لوگوں کے اندر اس بات کو پھیلاتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے کتب علیہ، لکھ دیا ہے اس پر، انہ من تولاہ، کہ جو بے شک جو اس کو دوست بنائے گا، فانہ یضلہ، تو بے شک وہ اس کو گمراہ کر دے گا، بھٹکا دے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اس کو دوزخ کی عذاب کی طرف راستہ دکھائے گا. جو اس کو دوست بنائے گا، جو اس کی باتوں پر چلے گا، جو اپنی عقل کے ذریعے ان باتوں کو پرکھتا نہیں ہے، جو اللہ کی کتاب کی روشنی میں ان باتوں کا فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ صرف شیطان کے راستے پر چلتے ہوئے انہی باتوں کو لے کر معاشرے میں شور کرتا ہے، تو اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ اس کے دوستوں کو اللہ گمراہ کرے گا. جو اس کے ساتھ دوستی کریں گے وہ اس کو گمراہ کرے گا اور اس کو جہنم کا راستہ دکھائے گا. اس لیے شیطان کا وار اپنے دوستوں پر ہوتا ہے، جو اس کو دشمن جانتے ہیں. اول تو وہ ان پر وار نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، بار بار اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں. اور اگر کبھی شیطان ان پر کوئی وسوسہ ڈال کر غلط کام کروا دے، اللہ کی نافرمانی کروا دے، تو کام کے فوری بعد ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ شیطان نے ہم سے غلطی کروا لی. پھر وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. یہی اسلامی طریقہ ہے. تو وہ لوگ اللہ اس کو دوست بنانے والے نہیں ہیں. جن کو گناہ کا احساس ہے، گناہ کے احساس کے تحت وہ اس کو اپنا دشمن جانتے ہیں، اس کے وار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب کبھی اس کے وار کامیاب ہونے لگتا ہے اور وہ غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، پھر وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے توحید اور آخرت کے تذکرے کے بعد پھر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں دوبارہ اٹھنے کے بارے میں کوئی شک ہے تو ذرا غور کرو اپنی تخلیق پر. اللہ نے دو چیزیں مثالیں دی ہیں، انسان کی تخلیق کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اس سرزمین پہ جس پہ وہ رہتا ہے اس زمین کی طرف توجہ دلائی ہے. اپنی تخلیق کی طرف تذکرہ کرتے ہوئے کہ انسان اپنی تخلیق کے بارے میں دیکھ، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، مِن تُرَابٍ، مٹی سے. تمہارے باپ کی پیدائش اللہ نے مٹی سے کی ہے. اور ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفے سے پیدائش ہوئی. یہ نطفہ جو ماں کے رحم میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ جب تک چاہتا اللہ نطفہ رکھتا ہے. ثم من علقۃ، پھر وہ جمے ہوئے خون کی طرح ہو جاتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے. وہی نطفہ جو ہے مرد اور عورت کا نطفہ ملنے کے بعد اس کے اندر جمے ہوئے خون کی طرح ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ثم من مضغۃ، پھر وہ گوشت کی بوٹی بن جاتی ہے. گوشت کی بوٹی یعنی پہلے نطفہ، پھر جمع ہوا خون، اور پھر وہ گوشت کی بوٹی. اور گوشت کی بوٹی میں مخلقۃ، شکل والی بھی، وغیر مخلقۃ، اور بغیر شکل کے. وہ گوشت کی بوٹی پہلے بغیر شکل کی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں شکل بننی شروع ہو جاتی ہے. اللہ چاہتا ہے تو وہ گوشت کی بوٹی، اگر اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ حمل ضائع ہو جائے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے، شکل بھی نہیں بنتی. اور پھر جن کو اللہ چاہتا ہے کہ ان کی شکلیں بنیں، پھر اسی میں شکلیں بننی شروع ہو جاتی ہیں. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کر دیں تمہاری تخلیق کا مرحلہ. اللہ نے تخلیق کے ان مراحل کو جو اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، ماں کے رحم کے اندر
یہ سب کچھ ہونے والا واقعہ یہ ہمارے لیے بیان کیا تاکہ ہمیں واضح ہو جائے کہ کوئی خالق ہے، کوئی تخلیق کرنے والا ہے، اور وہ تخلیق جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ شکل والی پھر وہ چاہتا ہے تو عورت بنا دیتا ہے، چاہتا ہے تو مرد بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ایمان لانے کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ایمبرولوجی پڑھتے ہوئے اس بچے کی تخلیق کے سارے مرحلے دیکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ اس کے بعد یہ مرحلہ آیا، اس کے بعد یہ مرحلہ آیا، لیکن اس کے خالق سے بالکل ناواقف رہتے ہیں۔ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی اس کا خالق ہے۔ اللہ کے وجود کو آج کے جدید ملحد جو یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں ایمبرولوجی کے ذریعے، سائنس کی ترقی کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کی وجہ سے، وہ سب کچھ سارے مراحل ان کی نگاہوں کے سامنے آ گئے، پھر بھی وہ اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ کتنے بد نصیب ہیں۔ اللہ نے تو اس کو دلیل بنایا کہ یہ ہم نے اس لیے بیان کیے تاکہ تم پر واضح ہو جائے کہ کوئی تمہارا خالق ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم ٹھہراتے ہیں رحم کے اندر، مَا نَشَاءُ، جس کو چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کا ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ 3 مہینے کا ضائع ہو گیا، وہ 4 مہینے کا ضائع ہو گیا، تو یہ چاہتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں، اور جس کے بارے میں ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں اس کو اولاد ملنی چاہیے، اس کے لیے ہم اس رحم کے اندر اس کو ٹھہراتے ہیں اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک، 9 مہینے تک۔ یہ 9 مہینے تک اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ کوئی چاہے نہیں میں 9 مہینے کے بجائے 5 مہینے کے اندر بچہ پیدا کر لوں، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ سارے مراحل اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ اس حمل کو 7 مہینے ضائع کرنا چاہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ 9 مہینے پورا ہونے کے بعد ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں۔ کتنا کمزور ہوتا ہے وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنی قدرت کی نشانیاں قرار دیتے ہوئے فرمایا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچے۔ یہی بچہ، ایسے بچے بھی ہیں جو پیدا ہوئے اور مر گئے، پیدا ہوئے کچھ دن زندہ رہے، انفیکشن ہوئی، نمونیا ہوا، اللہ کے پاس چلے گئے، اور ایسا بھی ہے کہ وہ پھر ان کو جوان کرتا ہے، جوانی تک ان کو پہنچاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں ایسے بھی ہیں جن کو وہ فوت جلدی کر دیتا ہے، بچپن میں ہی موٹر سائیکل پہ گئے، ایکسیڈنٹ ہوا، مر گئے۔ سیر کرنے گئے اور سیر کرتے ہوئے دریا کے اندر کودے اور غرق ہو گئے، ختم ہو گئے۔ جس کو چاہتا ہے وہ پہلے موت دے دیتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور ایسے بھی ہیں جن کو وہ بڑھاپا دیتا ہے، وہ عمر جو ناکارہ عمر ہے اس تک ان کی زندگی کو لمبی کرتا ہے۔ بچہ کو دیکھیں کیسے بچہ پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر جو طاقتور ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اور جوانی کا جب عروج 40-50 سال کا گزرتا ہے، پھر اس پر بڑھاپا طاری ہوتا ہے، پھر مختلف قسم کی بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں، پھر وہ ناکارہ عمر کی طرف لوٹ جاتا ہے، پھر اس کو جوانی کی طاقت اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، اس کا آپریشن، آنکھوں کا آپریشن ہو جاتا ہے۔ کتنی تکلیفیں ہیں جو اس ناکارہ عمر میں اس کو سامنا کرنا پڑا۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ نہ جانے علم آنے کے بعد کچھ بھی۔ پہلے علم دیا، علم حاصل کیا، علم کا عروج اس کو ملا، اور عروج ملنے کے بعد پھر اس کا حافظہ ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ماضی یاد ہے، حال کا کچھ پتہ نہیں کہ یہ کون ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیوی ہے، میں کہاں بیٹھا ہوں۔ ایسی بیماریاں بھی ہیں، اور ایسے بھی ہیں جن کو ماضی اور حال کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو لوٹاتے ہیں اس ناکارہ عمر کی طرف
تاکہ اس کو جاننے کے بعد پھر وہ اس حالت میں آ جائے کہ کچھ نہیں جانتا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ نے اس ساری چیز کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دی ہے، اللہ کی توحید کی نشانی ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو پالتا ہے، جوان کرتا ہے، پھر جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے؟ کوئی ہے جو زندگی کو بدل دے؟ کوئی کہے کہ نہیں، میں نے 10 سال کی عمر میں مرنے نہیں دینا کسی کو، میں 50 سال کی عمر تک لے کے جاؤں گا، کسی کا اختیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی توحید کے دلائل ہیں۔ اور دوسری دلائل مالک زمین کی طرف دیتا ہے، وَتَرَى الْأَرْضَ، اور تو دیکھ زمین کو حامدتاً، خشک، بالکل بارش نہیں ہوئی، کوئی تری نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، بالکل زمین خشک ہو چکی۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو پھر وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، مختلف قسم کی بوٹیاں نکل آتی ہیں، درختوں پر سبز پتے نکل آتے ہیں، وربت، وہ ابھر آتی ہے، فَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور وہ اگاتی ہے ہر قسم کے رونق والے پودے، جس میں رونق ہوتی ہے یہ وہ پودے اگاتی ہے۔ یہ اللہ کی عظمت کی اور دوبارہ زندہ ہونے کی دلیل ہے، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ اللہ، وہ اس زمین کو خشک ہونے کے بعد دوبارہ ہرا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس وجہ سے ہے کہ تم یہ بات یقین کر لو کہ اللہ وہی حق ہے، وہی یہ سب کچھ کرنے والا ہے، اسی کی عظمت حق ہے۔ باقی سب کی عظمت کسی حیثیت کی مالک نہیں کوئی بھی، صرف اللہ وہی عظیم ہے، وہی عظمت والا ہے، وہی سچا ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور بے شک وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، جیسے اس زمین کو، مردہ خشک زمین کو وہ تر و تازہ کرتا ہے، ایسے ہی وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بس جو شخص اللہ کو قادر مانتا ہے وہ پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ شریک کی ضرورت جب بنتی ہے جب وہ قادر نہ ہو، اس کے اختیار میں کچھ نہ ہو۔ جو شخص قادر ہے، اس کو کسی کے سہارے کی، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ یقیناً اللہ ہی قادر ہے، اور جو قادر ہے بس اسی پر ایمان لانا چاہیے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک قیامت کی گھڑی، آتیۃ لا ریب فیہا، آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ زمین میں تمہاری پیدائش اور زمین کے خشک ہونے کے بعد اس کا تر و تازہ ہو جانا، یہ دلیل ہے کہ آخر ایک دن قیامت آئے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ دوبارہ مبعوث کرے گا ان کو جو قبروں میں دفن ہیں، جو قبروں میں دفن ہو گئے، جو مر گئے، لوگوں نے ان کو زمین کے اندر دفن کر دیا اور زمین ان کو کھا گئی۔ تو جو اللہ اتنی عظمت والا ہے کہ وہ اس خشک زمین کو بارش برسانے کے بعد تازہ کر دیتا ہے، اور انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کر کے، تاکہ ہم یقین کریں کہ وہ قادر ہے اس بات پر کہ قیامت کو برپا کرے اور ہم سب کو دوبارہ زندہ کرے۔ یہ اللہ کی توحید سے جڑی ہوئی بات ہے، اللہ کی قدرت سے جڑی ہوئی بات ہے۔ یہ ساری آیات ہمیں آخرت کی فکر دیتی ہیں، اور آخرت کی فکر کے ساتھ ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اللہ کی عظمت پر، اس کی توحید پر ایمان آتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ ہی کو قادر سمجھیں، اسی کے آگے جھکیں، اسی کو اپنی مشکلات میں پکاریں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں موت دے، آمین یا رب العالمین۔